یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ خندق کھودی گئی تھی یہ مسجد خندق ہے. مسجد خندق یہ ہے. اس جگہ پہ بھی انہوں نے مسجد بنا دی ہے مسجد خندق. اور اس کے ساتھ ہی یہ مسجد الفتح خندق کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ نوافل ادا کیے تھے شکرانے کے. یہ میں تھوڑی دیر تک آپ کو لے چلتا ہوں. یہ وہ ایریا ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ جنگ کس طریقے سے کی جائے, آگے جا کر یا شہر کے اندر آ کر دفاع کیا جائے. تو سب صحابہ کرام نے اپنا مشورہ دیا. تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ فارس میں یونان میں پرانا طریقہ ہے جنگ کے لیے کہ خندق کھودی جاتی تھی اپنے حفاظت کے لیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طریقہ بہت پسند آیا. چنانچہ طے یہ پایا کہ خندق کھودی جائے گی. تو خندق اس مقام پر کھودی گئی جہاں پہ یہ مسجد خندق ہے ابھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی علیحدہ علیحدہ ٹولیاں بنائیں جس میں انصار علیحدہ تھے اور مہاجرین علیحدہ تھے. تو سب علیحدہ علیحدہ مطلب کہ کھدائی کر رہے تھے. تو انصار اور مہاجرین میں یہ بحث چل پڑی کہ حضرت سلمان فارسی ہمارے ساتھ ہوں گے کیونکہ وہ مہاجرین نہیں ہیں, اور انصاری کہتے تھے کہ حضرت سلمان فارسی ہمارے ساتھ ہوں گے کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہی مدینے میں رہتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سلمان فارسی ہمارے اہل بیت میں سے ہیں. حضرت سلمان فارسی یہ وہ صحابی ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت میں شمار کیا. تو اس طرح حضرت سلمان فارسی کی قدر و منزلت اور زیادہ بڑھ گئی. تو جنگ کے لیے قریش کے بہت سارے قبیلے آئے ہوئے تھے, تو اس لیے اس کو غزوہ عذاب بھی کہا جاتا ہے. تو خندق کھودی گئی. خندق کے دوران مختلف واقعات پیش آئے. تو ایک صحابی رسول کی بیٹی کھجوریں لے کر آئی. تھوڑی سی کھجوریں تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ کس کے لیے لے کے آئے. تو بولے اپنے بابا کے لیے لے کر آئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاؤ میرے کو دو. اور وہ کھجوریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولا ایک چادر بچھاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھجوریں چادر پہ ڈالتے گئے اور سب صحابہ کرام نے خوب سیر ہو کر کھائیں. تو یہ جب اہل قریش مکہ سے نکل رہے تو 50 نوجوانوں نے خلاف کعبہ کو پکڑ کر عہد کیا تھا کہ ہم مر جائیں گے پر مسلمانوں کو شکست دے کر آئیں گے. قسمیں اٹھائی تھیں. تو ان میں سے ایک تھا عبداللہ بن نوافل. تو مشرکین نے بہت زیادہ کوشش کی خندق قبول کرنے کی لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے. جہاں بھی آگے بڑھتے مسلمان تیر انداز ان پہ حملہ کرتے تھے. تو وہ نوجوان طاقتور نوجوان تھا تو اس نے خندق عبور کرنے کی کوشش کی. تو وہ اسی کوشش میں خندق کے اندر ہی گر کر مر گیا. اس کے گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی. یہ جنگ 3-4 روز جاری رہی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا کہ ہم آپ کے دشمنوں کو آندھی کے ذریعے شکست دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک آندھی بھیجی جس سے کافروں کو کافی نقصان ہوا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو جا کر کفار کی خبر لے. تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ آپ کی پھپھی کے بیٹے تھے, وہ 3 دفعہ اٹھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم حضرت زبیر میرے حواری ہیں جیسے ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ بن یمامہ کو بھیجا کہ جاؤ اور مشرکین مکہ کی حالت دیکھ کر آؤ. حضرت حذیفہ بن یمامہ وہ صحابی رسول ہیں جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے راز بتائے تھے اور منافقین کے نام بھی بتائے تھے. ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے پوچھا کہ کیا منافقین میں میرا نام تو نہیں ہے, نام بتاؤ. تو اس نے فرمایا کہ میں آپ کو نام تو نہیں بتا سکتا لیکن اتنا بتا سکتا ہوں کہ آپ میں شامل نہیں ہیں. تو جب حضرت حذیفہ بن یمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے تو ابو سفیان اپنے لشکر سے کہہ رہا تھا کہ یہودیوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے لہٰذا اپنا سامان سمیٹو اور چلو. تو یہ خبر آ کے آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے. اور اس کے بعد جب مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد فتح جدھر بنی ہوئی ہے ادھر 2 رکعت نفل ادا کیے. اس کے بعد یہ سامنے مسجد ہے, مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ.